یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہو جس نے آج ایک بار پھر ہمیں فضل دیا کہ خدا کے کلام کی باتوں پر غور کر سکیں۔ سب سے پہلے خدا باپ کا شکر ہو، خدا یسوع مسیح کا شکر ہو، خدا پاک روح کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو جو ہمیں روز روز یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں پر غور کر سکیں۔ آج ہم کلام کے جس حصے پر غور کریں گے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 11 آیت۔ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ تو اگر ہم اس کلام سے پہلے کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں پچھلے آیت میں یہ ملتا ہے کہ ابلیس جو دن رات بھائیوں پر الزام لگایا کرتا تھا اس کو آسمان سے گرا دیا گیا، اور اب وہ زمین پر آ کر لوگوں کو جب تنگ کرتا ہے تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ برہ کے خون کے وسیلے سے اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث جو ہیں وہ اس پر غالب آتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے، جس کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون ایک ایسی بیش قیمت چیز ہے جو خدا سے ہمیں ملاپ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں صاف کرتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور گناہوں کو صرف ڈھانپتا نہیں ہے جیسے بروں اور بکروں کا خون ڈھانپ دیتا تھا۔ یسوع مسیح کا خون ہمارے حصے سے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ تمام ایماندار ڈیلی اس کی پروٹیکشن اپنے لیے مانگتے ہیں، اس کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور ایک ایماندار یسوع مسیح کے خون کی اہمیت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے کہ اپنی ساری زمینی زندگی میں نہ صرف یسوع مسیح کا خون ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں صاف کرتا ہے، بلکہ ہماری اس زمینی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہی ایماندار جو ہیں وہ آسمان پر داخل کیے جاتے ہیں اور خدا کی حضوری میں خدا باپ کے ساتھ اپنی ابدیت یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہونے کے وسیلے سے ہی گزارتے ہیں۔ اور مکاشفہ ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے جامے جو ہیں وہ یسوع مسیح کے خون سے دھوئے وہ عبدالآباد جو ہیں وہ اس کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو اس قدر پاک کر دیتا ہے کہ روح القدس ہمارے اندر آ کے سکونت کرتا ہے۔ خدا کی حضوری جب ہم اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے درمیان میں آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہمارے درمیان میں یسوع کے خون سے دھلے ہونے کی وجہ سے مینیفیسٹ کرتا ہے، جیسے وہ باغ عدن میں آدم اور حوا سے ملتا تھا شام کے وقت میں، اسی طور سے خدا ہمارے درمیان میں مینیفیسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، اور روح القدس اپنی نعمتوں کو مینیفیسٹ کرتا ہے ہمارے درمیان میں، اور خدا کی حضوری اس کا تخت ہمارے درمیان میں یسوع کے خون کے سے دھلے ہونے کی وجہ سے ہی لگ جاتا ہے، اور یسوع کے خون کے وسیلے سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کے تخت کے سامنے دلیری کے ساتھ حاضر ہو سکیں، اپنی درخواستیں اس کے سامنے لے کے جا سکیں، اس کے خاندان کے لوگ بن جائیں۔ اس نے اپنا خون اسی لیے صلیب پر بہایا کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ بن جائیں، اس کے خاندان کے لوگ بن جائیں، اس کے خاندان میں شامل ہو جائیں۔ تو جب ہم اس کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ دلیری مل جاتی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں دلیری کے ساتھ آ سکیں اور اس کو باپ کہہ کے پکار سکیں، اور ہمیں اتنی دلیری ہوتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر اس زمینی سفر کا جو ہے وہ گزار سکیں۔ اور جب یہ زمینی سفر ختم ہوتا ہے تو آسمان پہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ریسیو اسی لہو سے دھلے ہونے کی وجہ سے ریسیو کر لیتا ہے۔ تو ایک چیز تو یسوع مسیح کا خون ہے جو ایماندار لوگ اپنی زمینی زندگی میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور غالب آتے ہیں ابلیس پر۔ دوسری چیز ان کی گواہی کا کلام ہے۔ عزیزو، ہمارا بول چال، ہمارا کلام، ہمارا بولنا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کوشش کریں کہ ہم خدا کے کلام کی باتیں بولیں، اچھی باتیں بولیں، کیونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بولنا جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ خدا نے بولا تو آسمان اور زمین بن گئے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تو خدا تھا، اس کے کہنے سے آسمان اور زمین بن گئے، لیکن ہم بھی جب اچھا بولتے ہیں، پازیٹیو بولتے ہیں، تو پازیٹیوٹی ہمارے حالات میں آتی چلی جاتی ہے، اور جب ہم اپنے لیے نگیٹو بولتے ہیں تو نگیٹو چیزیں جو ہیں وہ واقع ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پازیٹیو چیزیں بولیں، اپنی گواہی کے کلام کو شیئر کریں، اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ تمہاری خلاصی جو ہے وہ
بروں اور بکروں کے خون کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک پاک اور بے عیب برے کے خون سے، یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے۔ چونکہ ہماری خلاصی ہو چکی ہے، اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم گناہ کی اور ابلیس کی اور بیماریوں کی اور کمزوریوں کی قید سے آزاد ہیں، اور ان کا ہماری زندگیوں پر کوئی کنٹرول نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ابلیس خدا کے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہتا ہے، یہاں پر وہ دھوکہ دیتا ہے، اور یہاں پر خدا کے لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو آپ کی ساری زندگی میں یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں پر اس کا کنٹرول ہے، جبکہ آپ یسوع کے خون سے دھلے ہونے کی وجہ سے خدا کے اختیار میں چلے گئے ہیں، اور آپ کی زندگیوں پر خدا کا کنٹرول ہے، اور آپ کو الٹا اس کے اوپر اختیار ملا ہے۔ یسوع مسیح نے بولا تھا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ بعض دفعہ ایماندار بھی اس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا، اگر میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی میں کوئی ایول اسپرٹ آ گئی ہے تو وہ کہیں ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اس طرح کی نیگیٹو سوچیں، نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ آج بھی یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہونے کے بعد بھی یہی چیزیں وہ سوچتے رہتے ہیں اور نیگیٹیوٹی بولتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر نیگیٹیوٹی ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے اوپر نیگیٹیوٹی ہی ڈکلیئر کرتے رہیں گے تو نیگیٹو چیزیں ہی ہوں گی آپ کے ساتھ، اور اگر آپ اپنے اوپر پازیٹیوٹی ڈکلیئر کریں گے، خدا کے کلام کو ڈکلیئر کریں گے، خدا کے کلام کے وعدوں کو اپنے لیے ڈکلیئر کریں گے، تو وہی آپ کے لیے ہوگا۔ اکثر آج کل لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم فلانی مشکل میں ہیں تو ہم کلام کا کون سا حصہ پڑھیں، ہم فلانی مشکل میں ہیں تو کلام کا کون سا حصہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام پیدائش کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ کی آخری آیت تک ایک جیسی قدرت رکھتا ہے۔ وہاں پہ خدا کے کلام میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں زیادہ قدرت ہے اور کسی میں کم قدرت ہے، وہ چونکہ یہ خدا کا کلام ہے اس لیے یہ اثر رکھتا ہے۔ اور ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ خدا کا تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ اثر رکھتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کوئی اسپیسیفک اس کا حصہ ہی پڑھیں گے تو پھر ہی آپ ان چیزوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی روٹین میں پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل پڑھیں، اور جو روٹین میں آپ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز بھی آپ کے لیے بہت باعث برکت ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کے وعدوں پر سٹینڈ کریں، خدا کے کلام کے وعدے اپنے لیے بولیں، اور خدا کے کلام کے وعدوں پر ایمان رکھنا اور کھڑے ہونا شروع کریں۔ یاد رکھیں، مسیحی زندگی جو ہے وہ ایمان کی زندگی ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے، کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم نہیں ہے۔ خدا نے کلام میں لکھا ہے رومیو کے خط میں کہ ہمیں اندازہ کے موافق سب کو ایمان جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اور ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس لیے جب آپ کلام خود بھی پڑھتے ہیں تو اس کو بول کے پڑھا کریں، یوں آپ اپنے آپ کو بھی خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ اور جب آپ کلام کو بول کے پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت آپ کو تب زیادہ محسوس ہوگی جب آپ بیمار ہوں گے، جب آپ کبھی بیمار ہوں اور آپ اپنی ڈیلی روٹین کی جو بائبل پڑھ رہے ہیں اس کے چیپٹرز آپ کو زیادہ پڑھ لیں، کوشش کریں کہ آپ دن میں 10 چیپٹرز ضرور پڑھا کریں۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں اور اپنی باڈی میں فیل کریں گے کہ کلام پڑھنے سے آپ کی باڈی میں طاقت آئی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں طاقت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں فتح چاہتے ہیں تو کلام کو بولیں، کلام کو ڈکلیئر کریں اور نگیٹو باتیں بولنا چھوڑ دیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ بہت کمزور ہیں تو آپ کبھی زوراور نہیں ہو سکتے، اور اس لیے آپ کو صرف دوسروں سے ہی دعا کرانی ہے۔ دعا کروانا اچھی بات ہے، خدا کے خادموں سے اپنے مسائل شیئر کرنا، ان سے دعا کروانا اچھی بات ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ آپ خود کلام پہ کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے آپ چاہے دنیا کے کسی بھی خادم سے دعا کروا لیں اور خود ایمان پہ کھڑے نہ ہوں تو آپ کے مسائل تب حل نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو، چونکہ آپ یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹی جانتے ہوئے خدا کے وعدوں کو اپنے لیے کلیم کرنا شروع کریں اور بولنا شروع کریں۔ خدا کے کلام میں بہت سارے وعدے ہیں ڈیلی کے لیے، اور یہ آپ ان سارے وعدوں کو اپنے لیے بول لیں، ان کے اوپر کھڑے ہوں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں فتح آئے گی اور کیسے ابلیس آپ کی زندگی سے بھاگتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی جادو نے جکڑا ہے یا آپ کو کوئی تعویذ کھلائے گئے ہیں، کچھ بھی کیا گیا ہے، تب بھی آپ خدا کے کلام کے وعدے بولیں اپنے لیے، اور تب آپ خدا کی فتح کو اور زیادہ اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ
مجھے پرسنلی ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے پرسنلی ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے ان سب چیزوں کو اسی طرح سے اپنی زندگی میں شکست کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ابلیس نے بہت سارے لوگ میری زندگی میں ایسے کھڑے کیے جن کو یہ بڑا شوق تھا کہ وہ کسی طرح سے مجھے، میرے گھرانے کو برباد کر لیں، لیکن چونکہ ہم خدا کے وعدوں کو کلیم کرتے رہے، خدا کے وعدوں پر چلتے رہے، اس پر ایمان رکھتے رہے اور دعا میں آگے بڑھتے رہے، وہ سب چیزیں شکست کھا چکی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں فتح چاہتے ہیں تو آپ بھی خدا کے کلام کو بولیں اور نیگیٹو چیزیں بولنا چھوڑ دیں، یہ بولنا چھوڑ دیں کہ اصل میں نا یہ جادو بہت ہیوی ہے، یہ تو کالا ہے، تو یہ تو سفید ہے، تو یہ تو سفلی ہے، تو یہ تو یہ ہے، تو یہ تو وہ ہے، وہ جو بھی کچھ ہے وہ سب صلیب پر شکست کھایا ہوا ہے۔ آپ اپنی فتح کو صلیب کے وسیلے سے کلیم کرنا شروع کریں۔ آج سے آپ یہ بولنا شروع کریں کہ آپ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے فتح مند ہیں۔ آپ یہ بولنا شروع کریں ابھی اسی وقت، اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر چاہے آپ کی بیماری کچھ بھی ہے، چاہے آپ کی کوئی 4th سٹیج کی بیماری ہے، کوئی کینسر ہے، کچھ بھی ہے جو ایسا ہے کہ ڈاکٹرز نے آپ کو لا علاج کر دیا، تو آپ اپنی بیماری کو بتانا شروع کریں کہ یہ صلیب پر شکست کھا چکی ہے، یسوع مسیح کے مار کھانے سے آپ شفا پا چکے ہیں، اس بیماری کو، ان کمزوریوں کو، ان ابلیس کی طاقتوں کو جنہوں نے آپ کو جکڑا ہے، ان کو بتانا شروع کریں کہ یسوع مسیح کے کانٹوں کے تاج کے وسیلے سے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوانے کے وسیلے سے، اس کی پسلی میں بھالا کھانے کے وسیلے سے آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ اور جب آپ اس طرح سے ان کو بتانا شروع کریں گے تو آپ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ ایک دم میں آزاد ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے آپ آہستہ آہستہ ڈیلی جیسے آپ ان کو بولنا شروع کریں آپ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک غالب آنے والے مسیحی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک فتح مند مسیحی زندگی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج سے آپ نیگیٹو باتیں بولنا چھوڑ دیں اور خدا کے کلام کو بولنا جو ہے وہ اپنا لیں اپنی زندگی میں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اب مجھے خدا کا روح ایسے گائیڈ کر رہا ہے کہ کچھ لوگ سنتے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مالی مشکلات پر کیسے غالب آئیں۔ آپ مالی مشکلات پر بھی ایسے ہی غالب آ سکتے ہیں۔ آپ ابلیس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مالی مشکلات بھی صلیب پر شکست کھا چکی ہیں۔ خدا کا پروگرام آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل میں رکھنا نہیں ہے، یہ ابلیس ہے جو آپ کو طرح طرح کی رکاوٹیں آپ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے اور مشکلیں آپ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے، اور آپ نے اس چیز کو بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ساری رکاوٹیں صلیب پر شکست کھا چکی ہیں۔ میں صلیب کے وسیلے سے فتح مند ہوں، میں صلیب کے وسیلے سے آزاد ہوں۔ ابھی اسی وقت اس چیز کو بولنا شروع کریں کہ میں یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے آزاد ہوں۔ یہ ساری بیماری صلیب پر شکست خوردہ ہے، یہ ابلیس کی تاثیریں صلیب پر شکست خوردہ ہے، یہ ہمارے خاندان کے پیچھے جو پڑی ہیں یہ صلیب پر شکست خوردہ ہیں، یہ جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی، میرے بچوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتی، یا میرے بچوں کی زندگیوں میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، مجھے ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، مجھے خدا کی طرف بڑھنے نہیں دیتے ہیں، یہ سب صلیب پر شکست خوردہ ہے۔ اور آپ اس طرح سے ان چیزوں پر غالب آتے جائیں گے۔ اگر آپ غلبے والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ چیزیں بولنا شروع کریں کہ آپ صلیب کے وسیلے سے فتح مند ہیں اور آپ کا دشمن ابلیس صلیب پر شکست کھایا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے وہ عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ تو جب آپ اس طرح سے ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کی گواہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، اور نہ صرف آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے باعث برکت بنتے چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ زیادہ یسوع مسیح جو ہمارا انگور کا حقیقی درخت ہے اس کی ڈالی ہونے کی وجہ سے آپ اس میں اور زیادہ پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو جب آپ پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ میں زمین پہ رہوں یا آسمان پہ رہوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ آپ مسیح کے لیے گزار رہے ہیں، اور اگر آپ آسمان پہ چلے جائیں گے تو خدا کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، خدا کی حضوری میں ہمیشہ کے لیے اپنی ایٹرنیٹی اس کے ساتھ گزاریں گے، اور ہمیشہ کے لیے آپ ہر طرح کی تکلیفوں سے، جسمانی طور پر جو طرح طرح کی مشکلیں اور ابلیس کی چلاکیاں اور ان سب چیزوں سے جو آپ کو پھنسانا چاہتی ہیں، ان سب چیزوں سے آپ آسمان پر آزاد ہوں گے، اور آپ ورشپ کرتے رہیں گے، خدا کی حضوری میں رہیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں ان کے آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دوں گا، اور پھر آپ خدا کی حضوری میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔